یا کسی بھی یزیدی کردار کو چیلنج نہیں کر سکتے یا کسی بھی موقع پر حسینی کردار ادا نہیں کر سکتے، تو آپ کا حسین کی مجالس میں بیٹھنا، حسین کے لیے رونا، حسین کا نام لینا، حسین کے لیے ماتم کرنا، یہ سب رائیگاں ہیں۔ ہم اپنے اپنے دور کے یزید کو سلام بھی کرتے ہیں اور حسین کا نام بھی لیتے ہیں۔ اپنے اپنے وقت کے یزید کے خلاف بولنا ہے۔ اگر وہ یزید ایوانوں میں بیٹھا تو آپ نے اس کے خلاف بات کرنی ہے۔ اگر وہ یزید جو ہے وہ بیرکوں میں بیٹھا، آپ نے اس کے خلاف بات کرنی ہے۔ وہ یزید جو ہے وہ کسی منسٹری میں بیٹھا، آپ نے اس کے خلاف بات کرنی ہے۔ یا وہ یزید آپ کے اندر بیٹھا ہے تو آپ نے اس کے خلاف بات کرنی ہے۔ آج تو حسین کا نام لینا ایک پارٹی ہے، اور ایک وقت تھا کہ حسین کا نام لینا موت کا سندیسہ تھا۔ اگر مجھے کہیں یہ خیال آ جائے کہ میرا ان سے نسب کا تعلق ہے، اس لیے میرے دل میں تھوڑی سی چوٹ پڑتی ہے یا کھنچ پڑتی ہے، تو میرے خیال میں وہ ان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ حسین ازل سے ہر جابر کے لیے تھریٹ ہے، اور حسین اب تک ہر جابر کے لیے تھریٹ رہے گا۔ میں ایک عام سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کہیں بھی کسی ایک محلے میں سانحہ ہوتا ہے، کوئی غمگین خبر ہوتی ہے، اس پر جب ہم سنتے ہیں تو ہم غمگین ہوتے ہیں، غم ہوتا ہے۔ لیکن جب میں یہ آپ کو سوال کروں کہ آپ تو چونکہ اس خانوادے سے ہیں، جب آپ 1400 سال پہلے سوچتے ہیں کہ آپ کے آباء پر، آپ کے اجداد پر ایسا ظلم و ستم ہوا ہے، تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، میں ہمیشہ اس نقطہ نظر کا قائل رہا ہوں کہ میں نے کبھی زندگی میں اپنے نسب پر فخر نہیں کیا۔ اس بارے میں میرے کچھ اپنی ذاتی قسم کی گزارشات ہیں، میں یہاں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو اپنے نام کے ساتھ سید لکھتا بھی نہیں ہوں، حالانکہ میں نجیب الطرفین سید ہوں۔ میری والدہ بھی سید تھیں، جعفری سید، میرے والد بھی جعفری سید، کشمیر کے ہمارا ایک بہت بڑا ٹرائب ہے وہاں پر، گردیزی سادات میں، ان سے میرا تعلق ہے۔ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں خون میں جو ہماری جو گرمی ہے، لوگ کہتے ہیں یار آپ پاگلوں کی طرح لکھتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا، تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو ہمارے اندر وہ کربلا کا ایلیمنٹ تو ہے، اور کہیں نہ کہیں تو وہ خون کی گرمی تو ہے کہیں نہ کہیں اندر، اور وہ کہیں نہ کہیں آنچ ہمیں دیتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی میں نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوچا، میں اب بالکل آپ کو آج اوپن بتا رہا ہوں، میں نے جب بھی whenever I think about کربلا and امام حسین علیہ السلام، تو میں نے کبھی زندگی میں بطور سید ان کو نہیں سوچا، بطور شیعہ یا سنی نہیں سوچا یا مسلمان نہیں سوچا۔ آپ یقین کیجئے، میرے لیے امام حسین علیہ السلام کی ذات کی قبولیت ہے ہی تب کہ جب وہ ان تمام حوالوں سے بالا ہیں۔ اگر مجھے کہیں یہ خیال آ جائے کہ میرا ان سے نسب کا تعلق ہے، اس لیے میرے دل میں تھوڑی سی چوٹ پڑتی ہے یا کھنچ پڑتی ہے، تو میرے خیال میں وہ ان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ حسین کے لیے عیسائی بھی دوڑا چلا ہے، دیریہ بھی دوڑا چلا ہے، موحد بھی دوڑا چلا ہے، سنی بھی دوڑا چلا ہے۔ تو یہ تو امام حسین علیہ السلام کی ذات کا کمال ہے۔ اور جو آپ نے شروع میں جس طرح سے آپ نے اس کی تمہید باندھی تھی کہ جو آفاقی کردار ہے امام حسین علیہ السلام کا، جو آفاقی پہلو ہے ان کی شخصیت کا اور ان کے قیام کا، ان کی مقاومت کا، وہی جو ہے وہ اٹرنل ہے، وہی دائمی ہے۔ اور اس لیے تو آج حسین ختم نہیں ہو رہا، اس لیے تو آج مطلب آپ دیکھیے کس کا نام لینے پر لوگ دیواروں میں چنوائے گئے۔ آج تو حسین کا نام لینا ایک پارٹی ہے، اور ایک وقت تھا کہ حسین کا نام لینا موت کا سندیسہ تھا۔ لوگ پورے کسی پر شک ہو جائے کہ یہ ان کے ماننے والے تو دیواروں میں چنوا دیتے تھے۔ حسین ازل سے ہر جابر کے لیے تھریٹ ہے، اور حسین اب تک ہر جابر کے لیے تھریٹ رہے گا۔ کل حسین نے اپنے پیغام کے لیے اپنے خون کی گواہی دی تھی، اور آج بھی ہر سال عاشورہ کے دن ایام محرم میں 40 پر دنیا کے خطے میں کہیں نہ کہیں آپ دیکھیے دھماکہ ہوتا ہے۔ لوگ یا حسین کہتے بموں سے اڑ جاتے ہیں، گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں، سر کٹوا لیتے ہیں، اپنے بچے مروا لیتے ہیں۔ یہ بات تھوڑی ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابھی۔ تو حسین کے معاملے میں تو عقل ہمیشہ سے میوے تماشا اور میوے حیرت تھی، اور ہمیشہ رہے گی۔ آخر میں فرہاد صاحب، آپ اس فلسفہ کربلا کا جو پیغام ہے اتحاد کا،
کہ سب مسلمان اکٹھے ہوں اور کسی ظالم کے خلاف ڈٹ جائیں، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے شہزاد صاحب، میں عالم دین تو نہیں ہوں، میں ایک سیدھا سادہ ایک شاعر ہوں، سوچنے والا آدمی ہوں، لکھاری ہوں، ایک مزاحمت پسند آدمی ہوں، اور میں امام حسین علیہ السلام کو کچھ اپنے طریقے سے جانتا اور مانتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے پڑوس، اپنے محلے، اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنے اسکول، اپنی پارٹی، اپنے محکمے میں موجود یزید کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اس کے خلاف بول نہیں سکتے، یا کسی بھی یزیدی کردار کو چیلنج نہیں کر سکتے، یا کسی بھی موقع پر حسینی کردار ادا نہیں کر سکتے، تو آپ کا حسین کی مجالس میں بیٹھنا، حسین کے لیے رونا، حسین کا نام لینا، حسین کے لیے ماتم کرنا، یہ سب رائگاں ہے۔ مجھے عطا تراب کا ایک شعر یاد آتا ہے، حسین آپ کی مظلومیت پہ روتا ہوں، یزید دیکھا تھا ممبر پہ میں نے مجلس میں۔ تو پھر تو ایسا ہوگا کہ شاید آپ یزیدی کردار لے کر حسین کی مجلس پڑھ رہے ہوں، پھر تو شاید ایسا ہو کہ آپ یزیدی کردار لے کر حسین کے لیے ماتم کر رہے ہوں، پھر تو شاید ایسا ہو کہ آپ یزیدی کردار لے کر یا حسین کہتے حسین کا علم لے کر بازاروں میں چل رہے ہوں۔ حسین صرف حسینی کردار اپنانے کا نام ہے۔ یہ سوال ہر ایک نے اپنے آپ سے کرنا، اپنے اپنے وقت کے یزید کے خلاف بولنا ہے۔ اگر وہ یزید ایوانوں میں بیٹھا ہے تو آپ نے اس کے خلاف بات کرنی ہے، اگر وہ یزید جو ہے وہ بیرکوں میں بیٹھا آپ نے اس کے خلاف بات کرنی ہے، وہ یزید جو ہے وہ کسی منسٹری میں بیٹھا آپ نے اس کے خلاف بات کرنی ہے، یا وہ یزید آپ کے اندر بیٹھا ہے تو آپ نے اس کے خلاف بات کرنی ہے۔ آپ کا تو حسین سے یہی تعلق ہے۔ یہ دیکھیے وہ چیز کتنی زیادہ اہم ہے، کتنی عظیم ہے، جس کے لیے حسین نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ حسین نے اپنے آپ کو کس کے لیے قربان کر دیا؟ وہ راستہ تھا ظلم کے خلاف راستہ تھا۔ ہم اپنے اپنے دور کے یزید کو سلام بھی کرتے ہیں اور حسین کا نام بھی لیتے ہیں، تو یہ تو دوغلا پن تو نہیں چلے گا حسین کے ساتھ۔ فرات بھائی، آپ چونکہ یہاں پہ موجود ہیں، آپ شاعر ہیں، تو کیوں نہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شان میں کچھ اشعار ہو جائیں؟ میں دو تازہ شعر ہیں میرے پاس، دو تازہ شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جائے نماز عشق پر اپنا سلام کر لیا، جائے نماز عشق پر اپنا سلام کر لیا، ہم نے رکوع کر لیا، ہم نے قیام کر لیا، ہم نے رکوع کر لیا، ہم نے قیام کر لیا، سر کو جھکا کے پہن لی حب علی کی ہتھ کڑی، سر کو جھکا کے پہن لی حب علی کی ہتھ کڑی، حر نے ہر ایک ضمیر کو اپنا غلام کر لیا، سر کو جھکا کے پہن لی حب علی کی ہتھ کڑی، حر نے ہر ایک ضمیر کو اپنا غلام کر لیا۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے کربلا اور آفاقیت پر احمد فرحات صاحب کی گفتگو سنی۔ بجا طور پر حسین ایک آفاقی کردار ہیں، حسین کائناتی کردار ہیں، حسین جاودہ کردار ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کربلا کا جو فلسفہ ہے اس کو اپنایا جائے، حسین کا جو کردار ہے ظالم کے سامنے ڈٹ جانے کا اس کو اپنایا جائے۔ اگلے پروگرام میں پھر کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔